جلا کے میرا آشیاں نہ مطمئن ہو بجلیاں. بولیے سبحان اللہ. جلا کے میرا آشیاں نہ مطمئن ہو بجلیاں. ابھی ہے بازوؤں میں دم جنے ہے بالے پر کہاں. ستم بھی سہنا دعا بھی دینا. ارے وہ بے بسی کا گیا زمانہ. اگر ہے جرأت جلاؤ بجلی بنا رہا ہوں میں آشیانہ. وعلیکم السلام. یہاں پہ ٹھیک ہے. آج ایسی شاندار محفل. قاری صاحب معذرت کے ساتھ بیچ میں ابھی مزمل صاحب جا کے مائک جب ٹھیک کر رہے تھے مجھے یاد آیا کہ سیاست جب بھی لڑکھڑائی ہے تو شاعروں نے ادیبوں نے ان کو سہارا دیا. یہ بھی ایک بڑا پیغام ماشاء اللہ. سیاست ہی نہیں, جب اس ملک میں انگڑائی کی باری آئی ہے شاعروں نے آگے کر کے ان کو انقلاب کا نعرہ دیا ہے. اگر شاعروں کے شعر کو مایوس کر دیا جائے تو انقلاب ہو ہی نہیں سکتا. بے شک حق ہے. وقت کی تنگی ہے. آپ لوگوں کے اور شعراء اکرام کے بیچ میں دیوار نہیں بننا چاہتا. میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں جناب ناظم الحیات صاحب جنہوں نے ایک شاندار محفل سجائی ہے. لوگ ان کے لیے محفل سجاتے ہیں. ہندوستان کے مختلف صوبے علاقے میں آج ناظم الحیات کے لیے محفل سجاتے ہیں. اتنی خوشی محسوس کرتے ہیں ہمیں جانے کیا کرتے ہیں پھولوں کی بارش ہوتی ہے. لیکن آج ناظم الحیات لوگوں کے استقبال میں برسا رہے ہیں. آپ استقبال میں علاقے کے لوگوں کے عزت آبرو کو اور اونچے کرنے کے لیے ان کے مقام کو علاقے کو اور آگے لے جانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تھکے ہوئے ہیں, پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں, پریشان حال ہے. اور کمال تو یہ ہے کہ آپ ہندوستان ہی نہیں دنیا میں ایک بڑی شخصیت کے نام سے جانی جاتی ہے. آپ ہی کا بیٹا, آپ ہی کا جناب ہمارے مجاہد حبیبی صاحب جن کی نظامت میں پورے دنیا میں لوگ شرابور ہوتے ہیں اور ان کی نظامت مل جائے اس کے لیے مہینوں پہلے سے ٹائم کراتے ہیں تب جا کے نظامت ملتی ہے. اور آپ کا بیٹا ہے یہ الگ بات ہے. گھر کا بڑا اور یہاں بڑے بڑے شعراء اکرام ہیں ہندوستان میں دنیا کے اور ان کے شعر سے نہ جانے کہاں کہاں ماحول بدلا ہے. بہت کم عمری سے انہوں نے یہاں قاری جوہر صاحب جمشید جوہر صاحب ہیں. جب وہ پڑھیں گے تو لگے گا کہ آپ ڈوب جائیں. اور مجھے پتا نہیں کہ لوگوں نے کھڑا کیا بولنے کے لیے. میں تو آپ کی آواز بند کے صدر میں گھوشتا ہوں, صدر سے باہر کہیں بھی. جب ملک کے اور عوام کی اعزاز برابری سے مجھے کوئی مطلب نہیں, لیکن جب کوئی نہیں بولتا ہے تو آپ یاد رکھیں چاہے کون میں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ میرا کیا ہے. ٹرک پہ چلوں گا تو دشمن میرے ساتھ کیا کرے گا. نہیں, میری زندگی اللہ تعالیٰ نے طے کی ہے. جب تک مجھے رہنا ہے چاہے جو کرنا ہو کرے گا, لیکن مجھے ڈرے گا نہیں اللہ کے علاوہ. اور میں کرتا رہتا ہوں. یہاں قاری صاحب کی مہربانی, یہاں تمام ہمارے علماء اکرام شعراء اکرام ربی بھرت ہیں, پڑھنوں کی ہیں, زراپن کیا ہے, سبھی کی ہیں. میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ کسی ایک کا بھی نام چھوٹے گا مجھے اچھا نہیں لگے گا, بہت برا لگے گا. اس لیے آپ تمام لوگوں کا میں استقبال کرتا ہوں. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام حضرات شعراء اکرام ہو, علماء اکرام ہو, ہمارے ساتھ آئے ہوئے مفتی بڑے عالم دین ہیں, مسلم رحمانی صاحب ہیں, مصنف بھی ہیں. تو سب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی اسٹیج پر جتنے بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, آپ تمام لوگوں کا شکریہ کے ساتھ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, بہت اچھے بھائی ہیں. ان کی جانب سے آپ کو اور ایک بہترین شاعر کے ساتھ ساتھ ایک بہترین زمانی کار بھی ہے, ایک بہترین نام بھی ہے ماشاءاللہ. آپ لوگوں کی محبت سے کیا بھی بنایا, اللہ کا شکر ہے. آگے بھی اللہ قائم رکھے, آمین, خدمت کرتے رہیں. اور ان سے بھی زیادہ مبارکباد آپ تمام لوگ جو
زمین پر بیٹھے ہوئے زمیندار لوگ. میں 2 لائن بند کر دوں گا. میری بات نہیں لگے تو معافی نہیں چاہتا. ابھی جناب شاداب سرل شاداب سرل صاحب، کیا نام ہے؟ شاداب بھی اور سرل بھی ہے ماشاءاللہ. بہترین اشعار کا انہوں نے مظاہرہ کیا پڑھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ نماز ہوا کچھ نبی کے محبت سے جڑا ہوا ہے اور بہت قیمتی شعر سب نکال کے لائے اور انہوں نے خون سے نچوڑ کے اور تب آپ کے سامنے پیش کیا ہوا. اور آپ جب ڈوب رہے تھے تو لگ رہا کہ بس ہم ڈوب ہی جائیں گے. لیکن جتنے بھی مشاعرے میں آپ ہم جاتے ہیں، جب نبی کا نام آتا ہے، ماں باپ کا نام آتا ہے، دل قید آبادی ماں پر پڑھیں گے تو آپ کو کہے گا کہ اب کچھ نہیں بچا. کلیجہ چیر کے یہ بلب نکالنا شروع کر دیں. ہم لوگ تو 10 و 15 سال سے سن رہے ہیں اور بڑی محبت کرتے ہیں ہم لوگوں سے. تو جب آتا ہے تو ایسا لگتا ہے ڈوب رہے ہیں، جھوم رہے ہیں. لیکن میرے ساتھیوں، ذرا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اشعار کو سن کر کے شعراء اکرام کو واہوائی تو دے دیتے ہیں، کیا ہم اپنی زندگی میں اتار پاتے ہیں کہ نہیں پاتے؟ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، کیا ہماری زندگی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کوئی عمل ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کبھی کسی کا دل بھی تو کھاتے ہیں؟ کیا ہم نے سوچا ہے کہ کبھی اپنے ماں باپ کی کتنی عزت، کتنا احترام کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کا کتنا احترام کرتے ہیں، دل میں ہمارے جلن حسد بغض کتنا ہے؟ ابھی نماز کا جو شعر پڑھ رہے تھے اس پر جھوم رہے تھے، کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ خالی جمعہ پڑھ کے ہم اللہ میاں پر احسان کرتے ہیں، عید بقرعید پڑھ کے ہم اللہ میاں پر احسان کرتے ہیں. کبھی ہم لوگوں نے سوچا ہے ہم لوگ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں کتنے لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ معاف کیجیے گا میری بات تھوڑی کڑوی لگے گی، لیکن جب ہم آئے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مجھے حساب نہیں دینا پڑے کہ ہاں بھائی میں آپ کے بندے کے سامنے تو گیا لیکن ان کو لیپا پوتی کر کے آیا. اس لیے میرے دوستو، میں انہی امید کے ساتھ کہ یہ جو مشاعرہ ہو رہا ہے، ان مشاعروں میں سب سے بڑی یہ خوبی ہے حضرت جمیل صاحب، یہ خوبی یہ ہے کہ یہاں جتنی بھی شعراء اکرام کو آپ نے بلایا ہے، یہ سب وہ فرضی شعراء اکرام ہیں. اچھا، مطلب مال والے نہیں ہیں. اتنا لا کے لینا ہے اور ایسا بولنا ہے کہ پورا میرا ریل وائرل ہو جائے اور اپنے گھر جائے. یہ سب شعراء اکرام علماء اکرام ہیں اور ان کا عمل ہے، عمل کے ساتھ شعر پڑھتے ہیں. تو عمل والے شعراء اکرام ہیں. اس لیے مطلب حاجی صاحب آپ کو بہت مبارک کہ آپ نے جو چناؤ کیا ہے، ایسے شعراء آپ کے پاس تو فہرست ہے. ہندوستان کیا دنیا کے جتنے بڑے سے بڑے شعراء اکرام کو آپ بلا لیتے سب آ جاتے ہیں، لیکن آپ نے جو چنا ہے کہ باعمل شاعر کو بلایا جائے، اس کے لیے میں آپ سے سلام کرتا ہوں. کیا بات ہے، بہت بہت شکریہ. اور میں امید کرتا ہوں آپ سے، آپ حضرات سے، کہ شعراء اکرام جو شعر پڑھیں گے اس کو سمجھ کے، اس کو سن کے صرف جھومیں گے نہیں بلکہ اپنے اندر محاسبہ کریں گے کہ ہمارے اندر کون سی کمی ہے، ہم کیوں پریشان ہیں، ہمارے اوپر کیوں اتنے آفات آ رہے ہیں. کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارا اعمال، اس لیے ہم اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش محمد کو فون کرتا ہوں ضلع پولیس بھائی میں تو ماجد میں پھر سے آپ تمام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. یکجاہیت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ ہم لوگ ایک رہیں. ہم لڑے نہیں آپس میں، نہ مسلکی جھگڑا ہونا چاہیے، نہ برادری کا جھگڑا ہونا چاہیے. کہیں بھی جھگڑا، لڑائی، نفرت اچھی بات نہیں ہے. کیا بات، اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ سمجھ رہے ہیں، پوری امت کو، تمام ہندوستان والوں کو، چاہے وہ جس دھرم سے تعلق رکھتے ہو، جس مذہب سے، جس برادری سے تعلق رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنا ہے ایک دوسرے کے لیے. اللہ تعالیٰ نفرت سے کوسوں دور رکھے. نفرت کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے.
محبت تمام چیزوں کا حل ہے. نفرت کسی بیماری کی دوا نہیں ہے, نفرت زہر ہے, لیکن محبت تمام بیماریوں کی دوا ہے. جہاں محبت ہوگی وہاں کوئی بیماری دستک نہیں دے گی, نہیں دے گی, نہیں دے گی. نہ معاشرہ خراب ہوگا, نہ گھر کا ماحول خراب ہوگا, نہ بھائی بہن کے رشتے خراب ہوں گے, نہ میاں بیوی کے رشتے خراب ہوں گے, نہ باپ بیٹے کے رشتے خراب ہوں گے. پورا ماحول خوشگوار رہے گا. محبت کا مطلب خوشبو, نفرت کا مطلب بدبو. اس لیے ہم لوگ محبت سے رہیں, آپس میں رہیں, ایک دوسرے سے محبت کریں. اور پھر سے آج مدد سے آپ کو پھر سے مبارکباد. آپ لوگ ایک بار زوردار تالی بجا کر صاحب کو مبارکباد.